السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم فضل یوسف خان دی د صوبہ خیبر پختونخوا مردان نراغلیم. حضرت صاحب تاسو نن د نعت خوان او د نعت خانه په باره کې بیان فرمایه. مونږ دا اوریدلی وو چې بریلیان کله نعت خانی کوي نو یو کورسۍ خالی پرېږدي او وای چې دلته سرکار صلی الله علیه و آله وسلم تشریف فرما کیږي، یا چې کله په جمع سره مونځ کوي نو په لومبي صف کې د یو کس ځای پرېږدي او وای چې دلته سرکار صلی الله علیه وسلم مونځ کوي. لیکن مونږ خو دلته هېڅ داسې ونه لیدل. په دې باره کې تاسو وضاحت وفرمایئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، ہمارے اسلامی بھائی فضل سبحان بھائی جو مردان صوبہ خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ آج آپ نعت خوان اور نعت خوانی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، مگر ہم نے سنا ہے کہ بریلوی جب نعت خوانی کرتے ہیں تو یہ کرسی خالی چھوڑتے ہیں کہ اس کرسی پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، یا جب یہ لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو پہلی صف میں ایک نمازی کی جگہ خالی چھوڑتے ہیں کہ یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جماعت سے نماز پڑھیں گے، مگر ہم نے تو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. آپ اس کے متعلق وضاحت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کے آخر میں ہم نے یہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھا، جواب ہو گیا نا. وہ کہتے ہیں نا، وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے. اب کچھ ہاتھ نہیں آیا تو اب یہ الزام جوڑ دیا ہم پر. تو وہ کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. میری زندگی گزر گئی نعت خوانیاں دیکھتے سنتے. کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی نعت خوانی میں، کسی اجتماع ذکر و نعت میں کوئی الگ کرسی رکھی گئی ہوگی اس پہ سرکار تشریف فرما ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرسی تو اس کے لیے رکھنے آج کل جس کی کمر میں درد ہوتا ہے بیچارے کی، اور میرے آقا وہ ہیں کہ جس پر نظر ڈالنے اس کا درد دور ہو جائے. اب یہ کہ کچھ ملا نہیں، اب کچھ تو ملنا چاہیے نا. تو جب کچھ ملا نہیں تو ڈال دی کرسی. اچھا، پھر وہ نماز میں آگے خالی صف میں جگہ چھوڑتے ہیں. ہمارے یہاں تو اعلان ہوتا ہے کہ وہ سب پوری کرو، کندھے سے کندھا ملاؤ. کندھے سے کندھا اس طرح ملنا چاہیے کہ وہ چھل رہا ہو. چھل رہا ہو مانے یعنی کہ وہ رگڑ کھا رہا ہو. یہ واجب ہے. تو اب جب یہ کندھے سے کندھا رگڑ رہا ہو تو یہ خالی جگہ چھوڑنے کا تصور ہی کہاں ہوتا ہے. تو وہ یہ جھوٹ ہے، دروغ گوئی ہے، تہمت ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑی تہمت ہے. بریلوی کے بارے میں کل کافی وضاحت ہوئی تھی، اور میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ سے پوچھوں گا، بریلوی کا مطلب کیا؟ بریلوی کا مطلب کیا؟ بریلوی کا مطلب کیا؟ کل اپنا یہ سبق تو چل گیا تھا نا کہ بریلوی یعنی عاشق رسول. باقی بریلوی کو نیا مذہب تو ہے نہیں. بریلوی بھائی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں. بھائی بریلوی کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھتے ہیں. بریلوی بھائی کون سے عبادت خانے میں نماز پڑھتے ہیں؟ تو صاحب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. بریلوی جب جانور ذبح کرتے ہیں تو بھائی کس کے کیا نام لیتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. بریلوی کون سی کتاب عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ تو صاحب قرآن مجید پڑھتے ہیں. بریلوی تراویح میں کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ جناب قرآن مجید پڑھتے ہیں. بریلوی رمضان المبارک میں کیا کرتے ہیں؟ تو صاحب روزے رکھتے ہیں. تو بھائی بریلوی کوئی نیا مذہب تھوڑی ہے یار. خامہ خواہ مطلب یعنی کہ وہ گنجے کے ہاتھ میں ناخن آ گئے تو اپنے گنجے کو چھیل رہا ہے بھائی. جو مطلب یعنی کہ قاعدے کی بات ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے.
کہ جو بریلوی کر رہا ہے بیچارے کو خامہ کا برا بھلا کہتا ہے. تو اس لیے جب کوئی صحت مند بات نہیں ملی تو اب کیا کرے, وہی کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اب کچھ تو بولنا ہے بولنے کی خاطر. تو جو بولتا ہے وہ اپنے اوپر پڑتا ہے. وہ اس کو یوں سمجھو کہ 14ویں کا چاند آب و تاب سے چمک رہا ہے. اب وہ کتے کو غصہ آیا, اس نے غرایا ہے نا, غرایا اور بھونکنا شروع کیا کتے نے. تو کیا بنا, کتے کے ہاتھ میں کیا آیا, کچھ بھی نہیں آیا. تو بریلوی پر اس طرح کوئی بھونکے گا تو اسی کا گلا بیٹھے گا. 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور کوئی کسی کو غصہ آ گیا تو اس نے 14ویں کی چاند کی طرف آگ تھوک کیا. تھوک کہاں گیا, اسی کے منہ پہ آیا. تو یہ کہ خالی کرسی ہم رکھتے ہی نہیں ہیں, خالی جگہ رکھتے ہی نہیں ہیں, تو اب یہ تھوک تو تمہارے منہ پر آیا. ثابت کرو, کسی ایک بریلوی کی مسجد کو ثابت کرو کہ یہ خالی جگہ رکھی جاتی ہے, یا کوئی ایک اجتماع ذکر و نعت کی کرسی خالی رکھی جاتی ہے, ثابت کوئی نہیں کر سکتا, سوال ہی نہیں. تو یہ مطلب بات ہمیشہ جو عقل مند ہوگا وہ قرآن و حدیث سے کرے گا. تو جو لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہے ہیں الحمدللہ وہ عاشقان رسول ہیں. اور یار وہ پٹھان ہو کر باتوں میں آ جاتے ہو. آپ لوگوں کے پٹھان عالم نے تو بہت کچھ سمجھایا ہے, اور اس پٹھان عالم کہ جو بریلی شریف میں پیدا ہوئے, بریلی شریف میں ان کا مزار ہے, ان کی نسبت سے تو سب بریلوی کہلاتے ہیں. یہ پٹھان کہ کیوں مطلب یار ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کے من تو ہے نا, ہم لوگ آپ کے پٹھان کو مانتے ہیں اور آپ اپنے پٹھان کی بات کو وہ رد کر دیتے ہیں. تو ہم اس پٹھان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ پٹھان مسلمان ہے. ہم اس پٹھان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ پٹھان ولی اللہ اور ولی الرحمان ہے. ہم اس پٹھان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ پٹھان عاشق سلطان دو جہان ہے. اس پٹھان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ پٹھان مفتی اسلام ہے. ایسے تو ظاہر ہے کہ کئی پٹھان برے بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, اچھے برے سب میں ہوتے ہیں, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. ابو جہل بھی عربی تھا, میرے آقا بھی عربی ہیں. تو اب ابو جہل عربی تھا تو اس کے عربی ہونے نے اس کو کوئی فائدہ تو نہیں دیا نا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کافر تھا یہ. تو بہرحال یہ کہ یہ بات بالکل غلط ہے. کوئی مطلب نہ کرسی رکھتا ہے نہ کوئی اس طرح نماز میں جگہ رکھتا ہے. خدا نہ خواستہ بالفرض کوئی اگر رکھتا بھی ہے تو ہم بھی اس کے خلاف ہیں کہ وہ بریلوی ہے ہی نہیں, وہ کوئی اور ہوگا. بریلوی نہیں رکھتا. بریلوی تو ہم عاشق رسول کو بولتے ہیں. بس یہ آپ کو ذہن میں لے کر جانا ہے خیبر پختونخوا, اور جس کو غلط فہمی اس کو سمجھانا ہے کہ ایسا کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا, بلکہ ہم نے دیکھا کہ بریلوی عاشق رسول کو بولتے ہیں, وہاں یہ سیکھ کر آئے. بس یہ آپ نے آج یہ کل والا سبق آپ کو یاد کرنا ہے کہ بریلوی یعنی عاشق رسول, خلاص. اور الحمدللہ بریلوی جو ہیں وہ مسجد بھرو تحریک چلانے والے لوگ ہیں. بریلوی مسجد بھرو تحریک چلاتے ہیں, بریلوی نمازیوں کی تعداد بڑھاتے ہیں, بریلوی سنت چہرے پہ سجاتے ہیں, سر پہ امامے کی سنت سجاتے ہیں بریلوی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی, مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی, مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.